6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ ڈسمس کر دی۔ ایک ڈیکیڈ کی ضیاء الحق کی فوجی آمریت کے بعد پاکستان کے پاس ایک نوجوان پڑھی لکھی خاتون پرائم منسٹر تھیں جو پاکستان کو 21ویں صدی میں لے کر جا سکتی تھی۔ دس واز دا پرومس آف بے نظیر۔ 1988 کا ان کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو ضیاء الحق کے خلاف کئی سال چلی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک تھی۔ جس وقت 1988 کے الیکشنز ہوئے، پاکستان 41 میں سے 24 سال ڈائریکٹ ملٹری رول کے انڈر رہ چکا تھا۔ پاکستان کے حکمرانوں کی پاکستان کے عوام سے اتنی نفرت تھی کہ جب 1970 میں پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن ہوا تو ملک ٹوٹ گیا اور جو جیتا اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اگلا جنرل الیکشن ہوا 1977 میں، وہ جو جیتا اس کو الیکشن کے 2 سال بعد ہی پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد 1985 میں ضیاء الحق نے الیکشن کے نام پر ایک مذاق ہی کرایا تھا، تو پھر تیسرا ڈائریکٹ الیکشن ہوا 1988 میں۔ تو جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جیتنے والے کا بھی انتقام اچھا نہیں ہوا، پر تب پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا۔ ان کو تو ایک نئی صبح نظر آ رہی تھی، فوجی آمریت ختم ہو گئی تھی، کلیشنکوف کلچر ختم ہونے والا تھا، ایکسٹریمزم، جنگ کا خاتمہ۔ بے نظیر بھٹو جو ہارورڈ میں اینٹی ویتنام موومنٹ کا حصہ تھیں، انہوں نے الیکٹ ہونے کے بعد راجیو گاندھی کو پاکستان بلایا، جس سے یہ سگنل ملا کہ 40 سال کی ہاسٹیلٹی انڈیا سے اب ختم ہو جائے گی۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی صرف دوسری الیکٹڈ پرائم منسٹر تھی۔ وہ اس وقت کی ینگسٹ پرائم منسٹر تھیں دنیا میں اور پہلی خاتون تھیں جو اسلامک ورلڈ میں لیڈر بنی۔ ان کا نام بے نظیر صحیح رکھا گیا تھا۔ صحافی زرار کھوڑو نے ہماری پوڈ کاسٹ پر یہ کہا اباؤٹ بے نظیر بھٹو بیکمنگ پرائم منسٹر۔ بے نظیر first Benazir government. I know, like, now it'll sound incredibly idealistic to people, but you have to remember where we were then. Na? Absolutely. We had just come out of, over a decade. I mean, I'm a Zia boy, right? I grew up in those times, and suddenly, it was as if like everything has suddenly changed. It was as if the color of the sky had changed. I mean, it was. I'm not going to, I can't downplay what a seismic historic event that was, Zia dying and then, elections being held or jaise bhi, And then, I mean, everything that followed, and the musical chairs, and then of course the, I mean, Zia ki baqiyat bhi to thi na, uska koi scene nahi hai. پر وہ امید بجھا دی گئی، صرف 20 مہینوں میں ان کی گورنمنٹ گرا دی۔ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر کہہ دیا تھا کہ اگر تو وہ IMF اگریمنٹ ریٹیفائی نہیں کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سے ہی سائن کیا ہوا ہے تو اسمبلی سیشن تک نہیں بلایا جائے۔ صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف اور ISI چیف حمید گل، سب کو بھٹو فیملی سے نفرت تھی۔ انہوں نے ان کے خلاف مذہبی فیکشنز بنائے۔ 1988 کے الیکشن میں IGI کو ISI نے فنڈ کیا، پر بے نظیر بھٹو کو اتنا سپورٹ تھا کہ ان کو کوئی روک نہیں سکا الیکشن میں۔ یہ غلط بات ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کبھی الیکشن نہیں ہاری۔ 1970 میں ہاری، 1978 میں ہاری، بٹ ٹو انشور کہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان کے سینٹر پہ کنٹرول نہ رہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پوسٹر بوائے نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر لگا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ آفیسرز نے تو بے نظیر کو سلوٹ کرنے سے بھی منع کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک عورت ہے۔ کچھ مذہبی لیڈرز نے تو فتوے بھی دیے کہ ایک عورت پرائم منسٹر نہیں بن سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ فیکشنز نے ان کو کبھی پرائم منسٹر مانا ہی نہیں۔ جس دن وہ پرائم منسٹر بنی، سینئر سول سرونٹس نے ایک ہائی جیک سوویت پلین کو پاکستان میں لینڈ کرنے دی اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ بات بتانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنے اور 10 مہینے بعد سپٹمبر 1989 میں ISI نے ان کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ جیکٹ لانچ کر دی۔ MQM کو اتنا یقین تھا کہ آرمی چیف اور صدر کی یہ سازش کامیاب ہوگی کہ انہوں نے PTI چھوڑ کر IGI کے ساتھ مل گئے، پر بے نظیر بھٹو نے اپنے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہرا دیا، پر یہ شارٹ لیوڈ وکٹری تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی گورنمنٹ ڈسمس کر یہ کہہ کر کہ کرپشن اور فیلئر ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر۔ یہ ایپیسوڈ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈائسیکٹ نہیں کرے گی، ضرور ان کی کچھ پالیسیز اچھی ہوں گی، کچھ بری ہوں گی، کچھ سکسیس ہوگا، کچھ فیلئر ہوگا، جیسے کہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں جمہوری حکومتوں کو فنکشن نہیں کرنے دیا جاتا؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ وہ ملک کی ہر چیز کو خود کنٹرول کرے؟ کرپشن پاکستان میں ایک انڈیمک پرابلم۔ جب ندیم فاروق پراچا پوڈ کاسٹ پر آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کیسے ضیاء الحق نے پالیٹکس میں کرپشن کو انٹروڈیوس اور پاپولرائز کیا، ڈیولپمنٹ فنڈز دیے، تو کیسے 24 سال فوجی آمریت کے بعد ایک سویلین پرائم منسٹر پاور میں آئیں جہاں صدر اسٹیبلشمنٹ کا ہے، چیف منسٹر پنجاب اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ فنڈڈ ہے، میڈیا فری نہیں ہے، جوڈیشری کمپرومائز ہے، تو کیسے ایسے ایک پرائم منسٹر نے اتنی کرپشن کر لی کہ ان کو 10 مہینے بعد ہی ہٹانا ضروری ہو گیا، جبکہ فوجی عامر تو یہاں 10 سال حکومت کر چکے ہیں۔ جس آدمی نے بے نظیر بھٹو کو ریپلیس کیا، 3 سال بعد اسی کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا۔
اور بینظیر بھٹو واپس پاور میں آ گئے. اس دفعہ انہوں نے انڈیا پر ایک ہارڈ لائن لی, اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پریفرڈ ایریاز پر رول کرنے دیا اور اوپنلی ریلیجس رائٹ کے ساتھ جنگ نہیں کی. یہ مسئلہ ہے جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹس کو ڈسمس کر کے ان کی جگہ ہائبرڈ ریجیمز لگانے کا. اب سسٹم ایسے بدل دیتے ہیں کہ جو اگلے پرائم منسٹرز بھی آتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا بٹ ٹو ورک انڈر دیٹ کمپرومائز سسٹم. یہی ہوا 2018 میں جب جمہوریت نے مشکل سے پاکستان میں تھوڑی سپیس گین کی تھی. 2008 سے 2017 تک اسٹیبلشمنٹ نے ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹیک کر کے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر کے ایک ہائبرڈ رجیم انسٹال کر. آج عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن ہائبرڈ رجیم چل رہی ہے. پی ٹی آئی والے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, پر وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ وہی 2018 میں لے کر آئے. اب شاید پھر 10 سال لگ جائیں جمہوریت اور پولیٹیکل پارٹیز کو صرف وہ سپیس ریگین کرنے کے لیے جو انہوں نے 2008 سے 2018 تک گین کی. پچھلے 6 سال میں جو پاکستان نے اکنامک ڈسٹرکشن, سسپینشن آف ہیومن رائٹس, انفلیشن اور انسٹیبلٹی فیس کی ہے, ملا کیا اس کا؟ کچھ لوگوں کی ایمبیشنز اور سازشوں کے لیے ملک کا اتنا نقصان ہوا. یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کے پروجیکٹس کا. اس لیے آج کی پاکستان لاسٹ کی ایپیسوڈ میں میں کہتا ہوں کہ 6 اگست 1990 کو پاکستان لاسٹ اگین. ہم ہماری آمریت کی تاریخ کو دفن کر کے جمہوریت کا ایک نیا ایرا شروع کر سکتے تھے. جو اچھا ہوتا, جو برا ہوتا, جمہوریت ایوالو کرتی, امپروو کرتی, پھر فلرش کرتی. پر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن نے عوام کو اپنی ول ایکسرسائز کرنے کا حق ہی نہیں دیا. ضیاء الحق نے 10 سال ملک برباد کیا اور سیاست دانوں کو دے دیا کہ سنبھال لیں. کرشنا لیم نے لکھا ہے کہ ضیاء الحق نے ملک کا اتنا دیوالیہ نکال دیا تھا کہ گورنمنٹ کو ہائی انٹرسٹ ریٹس پر پیسے بورو کرنے پڑے صرف گورنمنٹ کی ویجز دینے کے لیے. بینظیر بھٹو کی دوسری گورنمنٹ میں بھی ان کو عوام کی پروٹیسٹ فیس کرنی پڑی کیونکہ انفلیشن تھی اور اکنامک کنڈیشنز بری ہو رہی تھی. پر بینظیر بھٹو ایڈمنٹ تھی کہ ڈیفنس بجٹ کم نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنی پہلی ڈسمسل سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں پنگا لینا. پر پھر بھی ان کی ایک پارٹی کے لوائلسٹ فاروق لغاری نے ان کی گورنمنٹ ڈسمس کر دی. فاروق لغاری کو لگ رہا تھا ڈسمس کرنے کے بعد پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا اور وہ پاکستان پہ حکمرانی کریں گے. پر پھر اسٹیبلشمنٹ کی ٹکر ہوئی آف اے مانسٹر آف دیئر اون میکنگ, نواز شریف. اب وہ بہت مقبول ہو چکے تھے. وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئے 1997 میں. اب اتنا آسان نہیں تھا ان کو ہٹانا, پر ہٹایا ان کو پھر بھی. بس 2 سال بعد ہی ایک اور ملٹری کو ہو گیا اور پھر ایک اور ڈیکیڈ لانگ ملٹری ڈکٹیٹرشپ. اگر تو بینظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ ڈسمس نہ ہوتی تو شاید 2013 تک انتظار نہ کرنا پڑتا پہلے سویلین ٹرانسفر آف پاور کے لیے. ہم آج کل جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, ایکسٹریمزم, ٹیررزم, اسٹیبلشمنٹ کا رول, انڈیا سے کانفلکٹ, بینظیر بھٹو تو ان سب کے خلاف تھیں. ان کو اپنی دوسری سٹنٹ میں اپنی پوزیشنز تھوڑی ری ایڈجسٹ کرنی پڑی. پر اگر تو ہم اس راستے پر نہیں جاتے, اگر تو پاکستان کے عوام کی ول کو رسپیکٹ کیا جاتا, تو شاید 9 سال بعد پاکستان وڈ ناٹ ہیو بین آن دا برنک آف وار وتھ انڈیا, اور شاید 11 سال بعد امریکہ کی جنگ کی ہم فرنٹ لائنز پر بھی نہ ہوتے. فوجی عامر کا نام بدل گیا, پر 90s کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان وینٹ فرام ضیاء الحق جو امریکن ڈالرز لے کر جہاد پروموٹ کر رہے تھے 80s میں, ٹو پرویز مشرف جو امریکن ڈالرز لے کر جہاد پروموٹ کر رہے تھے 2000s میں. جتنی چیزیں بدلتی ہیں اتنی وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں پاکستان میں. اور جس عورت نے یہ سب کچھ بدلنا تھا وہ جب پھر پاکستان آئی عوام کو پھر سے امید دینے کے لیے, پہلے ان کو بوم کر دیا گیا, پھر اسیسنیٹ. ہماری میڈیا تو یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ بینظیر بھٹو نے فل بلڈ سر کو کون سے نام دیے تھے, کہ کون لوگ ہیں جو ان کو مارنا چاہتے ہیں. بس عوام کو ایک اور کنسپریسی دے کر الزام ایک سیاستدان پر لگا دیا گیا, اور اسی بات کو لوگ اب تک ریپیٹ کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کرائم سین کو دھو دیا گیا, کیوں ان پولیس آفیسرز کے سیل فونز غائب ہو گئے, کیوں جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کے بھی مرڈر ہو گئے. شاید یہ سوال پوچھنے کے بعد آپ کا بھی مرڈر ہو گیا. تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں یہ سوال نہ پوچھے جائیں.